اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے جو میں نے پسند کیا ہے آپ کے لیے، اس میں کچھ یوں ہم سلسلہ بیان کرنا چاہتے ہیں اور اس ادراک اور اس زیرک مزاجی اور اس تحقیق کے ساتھ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ خود سوچیں کہ کیا سرکار محمد مصطفیٰ نے یا ان سے پہلے گزشتگان جو انبیاء اور رسول پیغمبران نے یہ سلسلہ نبوت، یہ تنزیل و تعویل اور یہ اسلام اور اس کی دعوت اور اس میں ہر وہ مشکلات اور ہر وہ امتحانات جو انبیاء اور رسول پیغمبران نے برداشت کیے، اس امتحانات میں ان کے گھروں کو جلایا گیا، ان کے بچوں کو قتل کیا گیا، ان انبیاء کو قرآن پاک کے مطابق آیات ہیں کہ نہ حق قتل کیا گیا، تو کیا یہ سلسلہ صرف محمد مصطفیٰ نے ہی اپنی جانشینی و وزارت و خلافت اور اپنی اوصیاء و اولیاء کا اعلان اس طریقے سے کیا، یا پہلے بھی انبیاء اور رسول پیغمبران جو تھے انہوں نے بھی کیا کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ تو اس سلسلے کو ہم چلانے کے لیے بیان کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو چنا تھا خلیفہ کے لیے، تو اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے یہ اعلان کر دیا تھا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے لیے خواہش کی تو ان کی دعا قبول ہوئی، تو جناب ہارون ان کے خلیفہ بنے۔ اس کے علاوہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے، اسی طرح جناب یعقوب، اور یہ سلسلہ ایک ہی فطرت سے تھا، ایک ہی سٹائل سے تھا کہ جو نبی آتا تو اس کے ساتھ تبلیغ کے لیے ان کے جانشین، وزیر، خلیفہ یا جو بھی ان کے اوصیاء اولیاء ہوتے تھے، ان کا تعارف اللہ پاک ان کے اوپر لازم و ملزوم کر دیتا تھا کہ تم تبلیغ کے ساتھ ساتھ ان کا بھی تعارف کرواؤ۔ تو اسی سلسلے میں، اسی متن میں، اسی لنک میں، اسی تمہید میں آج جو ہے میرے پاس یہ کتاب ہے مناقب علی، یہ آپ بازار سے لے سکتے ہیں، یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے پیج نمبر 282 میں سورت شعراء ان کی آیت نمبر 214، اس کے حوالے سے اس کی تنزیل و تفسیر و تعویل جو ہے وہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں 5-6 جو ہیں وہ احادیث مرقوم ہیں کہ جس وقت اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ اے نبی میری تبلیغ کا اعلان کر اور اپنی نبوت کا بھی اعلان کر، تو نبی اکیلے نہیں تھے، پہلے دن سے ہی خلافت و جانشینی و وزارت اور اپنے بھائی کا منصب کا، رشتہ داری کا، دوست داری کا، رشتہ داری کا جو ہے وہ اعلان اسی پہلی تبلیغ میں ہی کر دیا گیا تھا۔ اور یہ پہلی ہی تبلیغ جو ہے، اس میں جب بیان کروں گا آپ خود سوچ لیں گے، لفظ بلفظ انشاءاللہ تعالی صادق مزاجی سے بات ہوگی کہ پہلے دن سے ہی، پہلی تبلیغ سے ہی، پہلی دعوت میں ہی یہ اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ تم میں سے کوئی ہے جو میرے اس نبوت کے سلسلے میں، اس دعوت کے سلسلے میں، اللہ کے اسلام کی تبلیغ کے سلسلے میں میرا کوئی ساتھ دے، تو وہ میرا کیا کیا ہوگا وہ آپ ملاحظہ فرمائیں۔ جناب ابن مردوی رحم اللہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک کے اس قول وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ یہ اہل تسنن و اہل تشیع کی سبھی کی کتابوں میں متواترہ مرقوم ہیں، اور اس کو دعوت ذو العشیرہ کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا جاتا ہے اور مشہور ہے۔ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو خبردار کرو اور بلاؤ، اور اس کام کا آغاز اپنے گھر اور خاندان سے کرو۔ اس کا دوسرا سلسلہ یہ ہے کہ ربیہ بن ناجد روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے جناب امیر علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے اپنے چچا کے سوا اپنے چچا زاد بھائی کا کس طرح ورثہ پایا؟ جناب امیر نے فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، تو جناب رسالت مآب نے مجھے ارشاد فرمایا کہ یا علی، مجھے رشتہ داروں کے ڈرانے کے لیے حکم دیا گیا ہے، تم ایک برتن میں کھانا تیار کر کے اس پر بکری کے پائے رکھ دو اور ایک طرف میں دودھ بھر دو، اور تمام بنی عبد المطلب کو بلاؤ کہ میں ان سے گفتگو کروں اور خدا کا حکم ان تک پہنچا دوں۔ میں نے حسب ارشاد کھانا تیار کیا، بنی عبد المطلب کو بلا لایا ہے۔ ان دنوں وہ کل 40 آدمی تھے، 40,000 تک بھی روایت ملتی ہے، لیکن یہ محکم ہے کہ 40 آدمی تھے، جن میں حضور کے چاروں چچا ابو طالب، حمزہ، جناب عباس
اور ابو لہب بھی تھے۔ جب وہ حاضر ہوئے تو حضور نے اس کھانے سے قدرے تناول فرما کر ان سے کھانے کے لیے ارشاد فرمایا۔ جب تمام لوگ کھانا کھا کر سیر ہو گئے، میں نے دیکھا کہ انہیں کھانا صرف اس قدر کھایا جس مقام پر انہوں نے ہاتھ ڈالا تھا، باقی تام ویسا ہی دھرا ہوا ہے۔ اس ذات کی قسم کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ ان میں سے ایک آدمی اس تمام کھانے کو کھا سکتا تھا۔ روایات میں ملتا ہے کہ ایک اونٹ اور ایک مشکیزہ پورا دودھ کا ایک ٹائم میں یہ لوگ کھا جانے والے تھے، لیکن ایک بکری کے پائے، اور روایات میں ملتا ہے کہ تھوڑا سا دودھ۔ پھر حضور اکرم نے فرمایا ان لوگوں کو دودھ پلاؤ۔ میں نے ان کو دودھ پلایا یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے۔ دودھ ویسے کا ویسا ہی موجود تھا، گویا کسی نے پیا ہی نہ ہو۔ پھر حضور اکرم نے ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے بنی عبد المطلب، میں تمہاری طرف خاص طور پر اور دوسرے لوگوں کی طرف عام طور پر بھیجا گیا ہوں، اور تم نے میرا یہ معجزہ دیکھا ہے، پاس تم میں سے کوئی ہے؟ ابھی یہ سلسلہ خود دیکھ لیں کہ رسول پاک یہ کیا ڈیمانڈ کر رہی ہیں، یہ خود سمجھیں کہ خلافت، ولایت، امامت، جانشینی، وزارت، یہ اپنے بھائی ہونے کا جو پہلے دن ہو رہا ہے اعلان، اس میں رسول کریم کہہ رہے ہیں۔ ہم تو بعد میں گردانتے ہیں کہ لو جی ولایت کا اعلان بعد میں، رسول پاک نے تو بار بار کیا۔ پھر بھی اگر ہمیں سمجھ نہ آئے تو یہ ہماری ضعیف الاعتقادی ہے اور کم فہمی ہے۔ پس تم میں سے کوئی ہے کہ میری بیعت کرے اور میرا بھائی اور دوست ہو؟ یعنی اس روایت میں یہ ہے ان لوگوں میں سے کوئی شخص بیعت کے لیے نہ اٹھا۔ میں اس وقت ان تمام لوگوں سے کم عمر تھا، بیعت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا بیٹھ جا، میں بیٹھ گیا۔ حضور نے 3 بار ان سے یہی ارشاد فرمایا، میں ہر دفعہ اٹھا۔ تیسری مرتبہ رسول اکرم نے میرے ہاتھ پر ہاتھ مار کر فرمایا، تو میرا بھائی، دوست اور وزیر ہے، اس لیے میں نے اپنے چچا کی سوا اپنے چچا زاد بھائی کا ورثہ حاصل کیا۔ دوسری روایت ابن مردویہ رحم اللہ کہتے ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام سے روایت ہے کہ فرمایا کہ جب یہ آیت وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہوئی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ نے اولاد عبد المطلب کو دعوت دی اور ان کے لیے کھانا تیار کیا جو بہت زیادہ نہیں تھا، یعنی کھانے کا اہتمام زیادہ نہیں۔ پس حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کو ایک جانب سے بسم اللہ کہہ کر کھاؤ۔ اس میں اس قدر برکت نازل ہوئی کہ انہوں نے جہاں سے کھانے کے لیے ہاتھ رکھا اسی قدر کھایا، اور کھانا ویسے کا ویسا ہی باقی رہا، حتیٰ کہ سب سیر ہو گئے۔ پھر دودھ کا پیالہ پیا جیسے سب نے پیا، یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے اور دودھ بھی بچ گیا۔ یہ دیکھ کر ابو لہب نے کہا یہ تو جادو ہے، نعوذ باللہ۔ آپ نے فرمایا بنی عبد المطلب، میں تمہاری طرف اس چیز کے ساتھ آیا ہوں جس کے ساتھ تمہاری طرف کوئی نہیں آیا۔ میں تم کو لا الہ الا اللہ کی شہادت اور اللہ کی طرف اور اس کی کتاب کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ پس وہ متفرق ہو کر وہاں سے چل دی۔ پھر آپ نے دوسرے دن سب کو بلایا۔ ابو لہب نے وہی کہا جو پہلے دن کہا۔ پھر تیسری مرتبہ رسول نے پھر ان کو اسی بات کی دعوت دی جو اس سے پہلے ہوا۔ اس کے بعد حضور اکرم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور فرمایا، کون ہے جو میری بیعت کرے؟ وہ میرا بھائی ہے، میرا ساتھی ہے اور میرے بعد میرا ولی بنے۔ پس میں نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور عرض کی، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ میں عمر میں سب سے چھوٹا، عظیم البطن تھا، پس میں نے آپ کی بیعت کی۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، یہ کھانا میں نے خود تیار کیا تھا۔ تیسری روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ حکم دیا گیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ تو آپ نے مجھے بلایا۔ مولا علی علیہ السلام کہتے ہیں کہ مجھے بلایا گیا تو سرکار نے فرمایا، اے علی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو بلاؤں، تو میرے دل میں تنگی محسوس ہوئی اور میں پہچان گیا کہ میں جب بھی اس کا آغاز کروں گا تو میں ان سے ایسا طرز عمل دیکھوں گا جو مجھے ناپسند ہوگا۔ حضرت علی علیہ السلام اس پر خاموش رہے یہاں تک کہ جبرائیل امین حضور علیہ السلام کی بارے گاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے محمد، جو آپ کو حکم دیا گیا اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ کا رب آپ کو عذاب دے گا۔ اللہ اکبر۔ اے علی، تو میرے لیے ایک سا کھانا بنا، اس پر ایک بکری کی ٹانگ بھون کر رکھ اور دودھ کے ایک بڑے پیالے کا انتظام کر۔ پھر عبد المطلب کی اولاد کو جمع کر تاکہ میں ان سے گفتگو کروں اور جو مجھے حکم دیا گیا میں ان تک پہنچاؤں۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا، رسول خدا نے مجھے حکم دیا، میں نے ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے بنی عبد المطلب کو دعوت دی۔ اس روز
ان کی تعداد 40 تھی، ایک زائد یا ایک کم ان افراد میں آپ کے چچا ابو طالب، جناب حمزہ، عباس اور ابو لہب بھی تھے۔ جب وہ سب آپ کے پاس جمع ہوئے تو آپ نے مجھے وہ کھانا لانے کو کہا۔ میں نے ان کے لیے جو بنایا تھا تو میں وہ کھانا لے آیا۔ جب میں نے وہ کھانا رکھا تو حضور علیہ السلام نے گوشت کا ٹکڑا لیا، اسے اپنے دانتوں سے ٹکڑے ٹکڑے کیا، پھر اسے کھانے کے برتن میں رکھ دیا، پھر فرمایا اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ لوگوں نے اسے کھایا یہاں تک کہ اسے اس وقت چھوڑا جب برتن میں ان کی انگلیوں کے نشانات دکھائی دے رہے ہوں۔ اللہ کی قسم ایک آدمی اتنا کھا رہا تھا جو سب کے لیے پیش کیا گیا تھا۔ پھر فرمایا یا علی ان کو دودھ پلاؤ۔ دودھ پلایا گیا، سب سیراب ہو گئے۔ تو سرکار نبی کریم نے گفتگو کا ارادہ کیا تو ابو لہب نے گفتگو میں جلدی کی اور کہا تم پر تمہارے ساتھی نے جادو کر دیا۔ لوگ بکھر گئے اور رسول کریم گفتگو نہ کر سکے۔ پھر اگلے دن بلایا گیا، پھر تیسرے دن وہی اہتمام کیا گیا۔ پس رسول گرامی قدر نے فرمایا اے بنو عبد المطلب، اللہ کی قسم میں عربوں میں کسی ایسے آدمی کو نہیں جانتا جو اپنی قوم کے پاس ایسی چیز لایا جو اس سے افضل ہو جو میں تمہارے لیے لایا ہوں۔ میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی بھلائی لایا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا کہ میں تمہیں اس کی طرف بلاؤں، تو تم میں سے کون میری اس معاملہ میں مدد کرے گا؟ میں نے عرض کیا جب کہ میں کم عمر تھا میں اس کام کے لیے حاضر ہوں۔ پاس آپ نے فرمایا میرا بازو پکڑ کر اور کہا یہ میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے اور تم میں میرا خلیفہ ہے، اس کی سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ بس لوگ ہنستے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت ابو طالب سے کہنے لگے اے ابو طالب، یہ حکم تمہارے لیے ہے کہ علی کی سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ اس کے ساتھ اب آپ خود یہ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ سرکار رسول کریم کو سب سے پہلے کیا حکم تھا؟ دعوت دینے کا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کہ یہ جو آیت پاک اس میں دعوت بنو عبد المطلب کو دینا، ان میں مین جو تھا سلسلہ وہ اعلان کا تھا۔ تبلیغ تو ہونی تھی بعد میں، لیکن رسول کریم کو یہ حکم تھا کہ تم پہلے ان میں سے چنوتی کرو کہ کل یہ تمہیں یہ نہ کہیں کہ لو جی تم نے اپنی پسندیدگی سے کر لیا ہے، تو اللہ کے حکم سے تم کرو کہ پہلے تم ان میں سے اپنا مددگار لو جو تمہارا وصی بنے، وزیر بنے، جانشین بنے، خلیفہ بنے، مددگار بنے اور تمہارے ہر کام میں وہ ہاتھ بٹائے، جان تک دے دے۔ تو پہلے اعلان میں مالک کائنات نے سرکار علی بادشاہ کی ولایت کا اعلان کروا دیا تھا، تو بعد میں کیا ٹینشن ہے؟ بعد والی بات تو ایک محکم تھی، ایک اتمام تھی، ایک کامل کرنے کی تھی، جس کا آغاز پہلے ہو چکا تھا اور اس کا اتمام آخر میں ہونا تھا۔ اور رسول نے پھر بھی یہ حدیث بیان کی کہ تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے آ رہا ہوں، کتاب اللہ و عطرتی و اہل بیتی، ان کے ساتھ تمسک رکھو گے تو گمراہ نہ ہوگی یہاں تک کہ میرے پاس ہوگی، کوثر تک آؤ گی۔ تو مالک کائنات ہمیں حق کی اطاعت کرنے کی توفیق فرمائے۔ ہمیں کسی سے کوئی مسئلہ نہیں، جو چاہے کریں، لیکن قرآن اور حدیث رسول، حدیث قدسی اور فرامین دیگر جو مالک کائنات نے رسول کو حکم فرمائے ہیں، ان کا رزلٹ یہی ہے کہ محمد والے محمد کی ہمیں اطاعت جو ہے وہ واجب و لازم کر دی گئی ہے۔ باقی ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، وہ جس کو اپنا پیشوا بنائے نہ بنائے، لیکن اللہ نے کہا ہے کہ ہر امام کے پیچھے ہر کوئی اٹھایا جائے گا، تو اس وقت حق کو باطل کی جو ہے وہ تفریق بھی ہو جائے گی۔ اور ویسے بھی نبی کا فرمان ہے کہ یا علی تم مومن و منافق کی پہچان ہو۔ اب ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، کیونکہ انسان کو انسان اس لیے بنایا گیا کہ اس کو شعور دیا گیا۔ اب وہ اگر شعور کے ساتھ نہیں سوچ سکتا، مفتیوں سے، مفسروں سے، قاضیوں سے، شورا سے، ادھر ادھر سے خرافات و مفروضات سے اپنے آپ کو خراب کرے، دماغ خراب کرے، اعمال حبط کروائے، تو اس کا اپنا اللہ حافظ ہے۔ ہم تو محمد والے محمد کی دامن گیری کے ساتھ اس دنیا میں رہیں گے اور اس دنیا سے جائیں گے۔ تو مالک کائنات
हमारी और आपकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम का हुक्म दे चुका है, दिखा चुका है, बता चुका है, पहचान करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हम मज़ीद आपको ऐसी गुफ्तगू के साथ रुश्द व हिदायत की तरफ ले जाएं, हक़ व बातिल की इस पुरआशोब ज़माने में जो ये तफरीक का मसाइल चल रहे हैं वो पहचान करा सकें। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दें, ताकि हम मज़ीद आपकी खिदमात जो हैं, जिसका बेड़ा हमने उठाया है अपना एक अक़ीदतन फ़रीज़ा समझते हुए आपके हुज़ूर पेश होकर शेयर करते रहें। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।